بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے کہ سکھ مذہب کے متعلق، یعنی ان کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ سکھ مذہب کی ابتدا پنجاب سے ہوئی، یعنی گرو نانک نے ان کی ابتدا شروع کی کہ ان کے تمام گرو جو تھے گرو نانک کے بعد، ان کی ایک لسٹ ہے، وہ آپ کو پہلے بتا دیتے ہیں کہ گرو نانک کے بعد جو آئے، گرو نانک دیوی، گرو انگر دیوی، گرو امر دس، گرو رام دس، گرو ارجن اور گرو ہرگوہند، گرو ہر رائے، گرو ہر کرشن، گرو تیغ بہادر، گرو گوبند سنگھ۔ اور اب بات آتی ہے کہ ان کی کتاب کیا کہتی ہے اس کے متعلق، کہ کتاب میں مذہب کے بارے میں ان کے کیا لکھا ہوا ہے۔ یعنی سکھ مذہب کے جو لوگ ہیں، ان کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک خدا پر ایمان، یعنی واحد گرو پر، سب انسان برابر ہیں، لالچ، نفرت، جھوٹ، انا سے دوری، خدمت خلق، ذات پات سے انکار، محنت اور ایمانداری، عبادت اور سچ بولنا۔ کتاب کی بنیاد ان کی کس نے شروع کی؟ حالانکہ ہر مذہب کی کتاب جیسے تورات، زبور، انجیل ہے، قرآن مجید ہے، قرآن مقدس کو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا، تو ہونا تو یہ چاہیے، لیکن یہاں ان کی کتاب کی بنیاد رکھی گئی ہے، کسی نے رکھی ہے۔ کتاب کی بنیاد کس نے رکھی؟ گرو ارجن دیوی، یعنی پانچواں گرو جو تھا ان کا، اس نے اس کتاب کو ترتیب دیا، اس میں گرو بھگتوں اور صوفیوں کا کلام شامل کیا اس کے اندر، یعنی اپنی بات نہیں لکھی اس کتاب کے اندر، انہوں نے دوسرے مذہبوں کی کتاب، دوسرے صوفیان اکرام کی بات جو تھی وہ انہوں نے اس میں شامل کی۔ اور رہی بات یہاں یہ کہ کتاب میں گرو بھگت اور صوفیوں کا کلام جب شامل کیا، پھر اس کے بعد پہلی بار گولڈن ٹیمپل امرتسر میں رکھی گئی۔ کتاب لکھی کس نے ہے؟ اب یہاں ایک یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے، گرو ارجن دیوی جی نے جمع کی، اس کے بھائی گرو داس نے لکھی۔ پھر اب یہاں ایک بات آتی ہے کہ ان کے مشہور چیزیں کیا ہیں، کہ ہم ان کو کیسے پہچانیں گے، کہ ان کی مشہور ہے بال رکھنا، کنگھی، تلوار، کڑا، لوہے کا کڑا یہ ہاتھ کے اندر پہنتے ہیں، یا بعض گلے کے اندر بھی پہنتے ہیں، اور پگڑی، داڑھی، یہ ان کی پہچان ہے۔ اور مذہبی پیغام ان کا کیا ہے؟ ان کی کتاب کے اندر ان کا مذہبی اعلان کیا ہے، جو گرو نانک نے صرف ایک آواز لگائی تھی۔ گرو نانک نے کہا تھا، جس کا پیغام یہ تھا، نہ ہندو نہ مسلمان، سب انسان برابر ہیں، ایک خدا، محبت، بھائی چارہ اور انصاف۔ اور 10 گرو جو اس کے بعد آئے ہیں، ان سب نے صرف اسی پیغام کو آگے پہنچایا۔ اب آتے ہیں کہ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، کہ کوئی شخص بھی ہے جو خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید پر ایمان نہ لائے، سکھ مذہب جو ہے نہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، نہ قرآن کو آخری اللہ کی کتاب سمجھتے ہیں، اس لیے اسلامی شریعت کے مطابق وہ کافر شمار ہوتے ہیں۔ قرآن میں ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی دین اختیار کرے گا، اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔